سادات کرام کی بارگاہ ادباً سلام و رحمت اور اسٹیج پر جلوہ فرما علماء کرام، شورا اعظام، حفاظ کرام اور جمیع سامعین، سامعات، حاضرین، حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سب سے پہلے ساری کائنات کے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں باوزِ بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ منبع الحلم والحکم، بارک وسلیم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حضرات، ہم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ ہم کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جن سادات کرام کی بارگاہ میں آپ اور ہم آئے ہوئے ہیں، میں یہاں سے زیارت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی فیض سے آپ کو مستفید۔ سبحان اللہ۔ جن سادات کرام کی بارگاہ میں میرے پاس اپنی حیثیت کا کوئی الفاظ ہی نہیں، بس ان کی بارگاہ میں اللہ 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 اعلیٰ حضرت سے جو میں جام پیا ہوں، ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ، سبحان اللہ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور شکایت یہ ہے آپ لوگوں سے کہ ابھی ہم نے آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک عریضہ رکھا۔ سب سے پہلے چونکہ یہ معمولات اہل سنت میں سے ہے، اہل سنت کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں یا نعت خوانی کا اہتمام کرتے ہیں تو برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آقا دو عالم پر ہدیہ درود پیش کر دیا کرتے ہیں۔ اسی معمول کو اپناتے ہوئے میں نے بھی کہا سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں، تو مجھے احساس یہ ہوا کہ آپ میں سے کچھ لوگ ہدیہ درود پیش کیے، کچھ لوگ درود شریف پڑھے ہی نہیں، اور کچھ لوگ اس طریقے سے پڑھے جیسے معلوم یہ ہو کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور کچھ لوگ پڑھا ہی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اسی چیز کی طرف لپکتا ہے جس کی اہمیت وہ جانتا ہو۔ جب تک اس چیز کی وہ اہمیت نہیں جانتا ہے انسان اس چیز کی طرف لپکتا ہی نہیں۔ آپ کو ہم بتا دیں کہ علامہ سخاوی اپنی کتاب القول البدیع میں فرماتے ہیں علامت اہل سنہ والجماعہ کثرت الصلاۃ علی النبی۔ سبحان اللہ۔ اہل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت سے ہوگا وہ نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کتاب القول البدیع میں یہ لکھتے ہیں کہ جب اگر کوئی نبی پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نبی پر احسان کرتا ہے، بلکہ وہ کثرت سے درود و سلام پڑھ کر وہ اپنی قسمت جگا رہا ہو، سبحان اللہ، جگا رہا ہوتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگ سنے ہوں گے حجر اسود کا نام، کیا حجر اسود؟ جو لوگ حج کرنے گئے ہوں گے، جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ یہ حجر اسود ہے کیا چیز۔ حجر اسود، حجر کا معنی ہوتا ہے پتھر، اسود کا معنی ہوتا ہے کالا۔ حجر اسود کالا پتھر، یہ کالا پتھر ہے جس کو چومنے کے لیے، چھونے کے لیے حاجی لوگ اور معتمرین
کوشش پہ کوشش کیا کرتے ہیں، اور وہ اس کو چھو لیتے ہیں تو سوچتے ہیں ان کے قسمت کی معراج ہو، واہ واہ، چھو لیتے ہیں تو معراج سمجھتے ہیں۔ اس حجر اسود کو یہ مقام ملا کیسے جو آج تک لوگ حجر اسود کو چھونے میں معراج سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ملا کیسے؟ تو حضور کی حدیث سماعت فرمائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسلم علیہ قبل ان ابعث، یہ حجر اسود جو کہ بے جان ایک پتھر ہے، یسلم علیہ قبل ان ابعث، میری پیدائش سے پہلے یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا، سبحان اللہ، میری پیدائش سے پہلے یہ مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتی تھی۔ غور کیجئے گا مسلمانوں، یہ ایک بے جان پتھر ہے جو حضور کی پیدائش سے پہلے حضور پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے۔ اللہ نے نبی پر درود و سلام پڑھنے کا انعام عطا فرمایا، اکرام عطا فرمایا، ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو اللہ نے بلند کر۔ کس طریقے سے بلند کیا؟ اس طریقے سے بلند کیا کہ اللہ نے اس حجر اسود کو عام پتھر سے ہٹا کر، عام پتھر سے نکال کر کعبے کی دیوار میں چسپا کر دیا۔ مسلمانوں، یہ بے جان پتھر ہے جس نے نبی پر، نبی کی پیدائش سے پہلے درود و سلام پڑھا تو اللہ نے عام پتھر سے ہٹا کر کعبے کی دیوار میں نصب فرما دیا۔ او مسلمانوں، نبی کی پیدائش کے بعد تم نبی پر درود و سلام پڑھنے کا سلسلہ باقی رکھو گے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں کعبے کا پیار نصیب فرمائے گا، نبی کی شفاعت نصیب فرمائے گی۔ شاید کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھیں صلی اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ کہتے کہتے ایک بے جان پتھر ہے جنہوں نے پیدائش سے پہلے نبی پر درود پڑھا، اپنی قسمت جگایا انہوں نے، اور ان کی قسمت ایسی ویسی جاگی کہ آج تک نہیں، قیامت تک لوگ ان کو چھونے میں اپنا میراث۔ اب آپ لوگوں نے سمجھا درود السلام سے متعلق، اب درود شریف پڑھیے جذبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا مولانا محمد والکرم معدن الجود وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب میں کچھ چند باتیں آپ کو اولیاء کرام سے متعلق میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا چرچا کرو میں تمہارا ذکر کروں، میرا چرچا کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یہ حقیقت میں یہ جواب ہے، حقیقت میں یہ جزا ہے۔ کس چیز کا جزا جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی ہوا کرتا ہے۔ کوئی چیز پہلے ہو جائے اس کے بدلے میں جب کوئی چیز دیتا ہے تو انسان اس کو جزا کہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت سے پہلے دوسری آیت سمجھیے، اللہ فرماتا ہے قرآن شریف میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا خوب چرچا کرو۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا خوب چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ تو یہ عمل ہوا، کیا ہے؟ عمل۔ اور جو عمل کے بدلے میں جب کوئی چیز انعام کے طور پر ملتا ہے یہ اس کا جزا ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم میرا چرچا کرو، میرا ذکر کرو، یعنی یہ ایک عمل ہے جس کو کرو گے اس کے بدلے میں کیا دوں گا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا چرچا کرو گے، یہ ایک عمل کرو گے تو میں جزا دوں گا کہ میں تیرا چرچا کروں گا، تیرا ذکر کروں گا، میں تمہیں جزا دوں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یہ جزا۔ مگر جزا آپ کو بتاتا چلوں کہ جزا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا کو دیکھ رہے ہیں آپ، دنیا یہ دارالعمل کیا ہے؟ دنیا دارالعمل ہے۔ جیسے ہی روح آپ کے بدن سے
پرواز کرے گی، ویسے ہی آپ دارالعمل سے ہٹ کے دارالجزا میں چلے جائیں۔ سچ ہے، دارالجزا میں چلے جائیں۔ تو دنیا میں جب انسان عمل کرتا ہے، دنیا میں چونکہ روح اس کے جسم کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس روح اور جسم کے ساتھ جب کوئی کام کرتا ہے دنیا میں تو وہ اس کا عمل ہوا کرتا ہے، اور جیسے ہی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے اب اس کے بعد وہ عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جزا کا دروازہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان جب دنیا میں ہوتا ہے تو اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی قوت، اپنی کیپیسٹی، اپنی ایبیلٹی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ ہم اپنی طاقت کے مطابق خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی طاقت کے مطابق خدا کا تذکرہ کرتے ہیں، اور جب ہم مر جاتے ہیں، جب روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی طاقت کے مطابق جزا دیتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جب بدلہ دیتا ہے۔ ہم دارالعمل میں ہیں، ہماری طاقت محدود ہے، ہمارا عمل محدود ہے، ہم محدود عمل کرتے ہیں، اللہ لا محدود ہے، اللہ اپنی طاقت کے مطابق بے شمار لامحدود والا جزا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم کو پردہ فرمائے ہوئے غوث اعظم دنیا میں اپنی طاقت کے مطابق خدا کا تذکرہ کیے، مگر خدا نے اپنی طاقت کے مطابق جزا دیے، تو آج تک غوث اعظم کا تذکرہ زندہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث اعظم نے اور تمام اولیاء کرام نے اپنے طاقت کے مطابق عمل کیا۔ اللہ جب بدلہ دینے پر آیا تو اپنی طاقت کے مطابق، سبحان اللہ، اپنی طاقت کے مطابق۔ آپ دیکھتے ہوں گے کسی اولیاء کرام کو 700 سال ہو گئے، 500 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، مگر ان کا تذکرہ ہم اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسے ابھی 2 دن ہوئے ہوں، 4 دن ہوئے ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جزا دے رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزا دے رہا ہے اپنی طاقت کے مطابق۔ جب بندہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، اللہ کی عبادت کر لیتا ہے، واہ واہ واہ، جب بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرما لیتا ہے، اس کی کسی ادا کو پسند فرماتا ہے تو حضرت جبرائیل کو یاد فرماتا ہے، اور حضرت جبرائیل سے اللہ کہتا ہے اے جبرائیل فلاں گاؤں کے فلاں شخص سے مجھے محبت ہو گئی۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اے پروردگار عالم میرے لیے کیا محبت ہے؟ تو حضرت جبرائیل اللہ فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر۔ آگے کیا نام ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ میں نے بھی محبت کر لی، آگے فرما میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا جاؤ آسمانوں میں، آسمان والوں سے کہہ دو کہ فلاں شخص سے خدا نے محبت کر لیا ہے، تو بھی محبت کر لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل آسمان والوں کے بیچ میں جاتے ہیں، یعنی فرشتوں کو جمع کرتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ نے فلاں گاؤں کے فلاں بندے سے محبت فرما لیا ہے، اے بندو، اے فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ سارے فرشتے محبت کر لیتے ہیں اپنے اللہ کے محبوب سے۔ جب محبت کر چکے ہوتے ہیں پھر حضرت جبرائیل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے، حضرت جبرائیل نے اللہ کی محبت ڈالی۔ اب جن کے دل میں اولیاء کرام کی محبت نہیں، ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے ان کو دلوں کو اس لائق سمجھا ہی، حضرت جبرائیل نے ان کے دلوں کو اس لائق سمجھا ہی نہیں۔ اب جب کیا نام ہے کوئی انسان اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کے طور، ان کے طریقے سب بدل جاتے ہیں۔ کیسے بدلتے ہیں آپ کو ایک جھلک بتا دیتا ہوں۔ آپ لوگ الحمدللہ یہاں سادات کرام کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم مستفید نہ جانے کب سے ہو رہے ہیں اور مزید ہوتے رہیں گے۔ اب ان میں راز سمجھیں، اور آپ یہاں جو آتے ہوں گے فیض لے کر جاتے ہوں گے، فیض
लेकर जाते होंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक बार मैं घर से निकला एक सहरे की तरफ, जंगल की तरफ। वो खजूर नखलिस्तान का एरिया था, खजूर के बागात थे। जब मैं वहाँ जाकर बैठा तो एक नौजवान शख्स को मैंने देखा कि वो नौजवान शख्स बैठा है। मुझे उनके चेहरे से मालूम हुआ कि इनका चेहरा विलायत की वजह से चमक रहा है, दमक रहा है, विलायत का चेहरा नजर आया मुझे। तो मैंने फिर थोड़ी देर में मैंने उनसे अंदाजा लगाया ये शायद ये नौजवान कई दिनों से भूखा है, प्यासा है, कुछ खाया नहीं है। तो मैंने सोचा इन्हें कुछ दे दे। उन्होंने अपने थैले से 3 रोटियां निकाली और उस नौजवान को दे दिया और उन्होंने उनको कहा आप खा लीजिए। वो नौजवान तीनों रोटी लेकर रख लेते हैं और कहते हैं, और थोड़ी देर में देखते हैं कि एक कुत्ता हांफता हुआ नखलिस्तान की तरफ से उन नौजवान के सामने आकर खड़ा हो गया। नौजवान अपने थैले से एक रोटी निकालते हैं, कुत्ते के सामने फेंक देते हैं, कुत्ता खा लेता है, अल्लाहु अकबर। और खाने के बाद फिर नौजवान की तरफ चेहरा करता है, और जब चेहरा करता नौजवान समझ जाते हैं, फिर दूसरी रोटी निकालते हैं, फिर कुत्ते की तरफ दे देते हैं और कुत्ता फिर खा लेता है। खाने के बाद फिर तीसरी बार नौजवान को देखने लगता है, और जब नौजवान को देखने लगता है नौजवान तीसरी रोटी निकालता है और तीसरी रोटी निकाल के उस कुत्ते को दे देता है। कुत्ता खाता है और चला जाता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मैं उनके करीब गया, मैं नौजवान के करीब गया और उनसे कहा कि मियाँ मैंने आपको भूखा समझा, मैंने आपको भूखा समझा तो आपको 3 रोटियां दे दिया, खुद ना खाया। आपको अगर कुत्ते पर रहम आया तो आप ऐसा करते कि 1 रोटी खा लेते और 2 रोटी अपने पास रख लेते, और इससे भी ज्यादा मेहरबानी आई, रहम आया तो आप ऐसा करते 2 रोटी खा लेते, 1 रोटी रख लेते, कम से कम तीनों तो ना देते। वो नौजवान कहते हैं यहाँ आपको पता नहीं है ये नखलिस्तान का एरिया है, यहाँ दूर दराज तक कोई कुत्ता नजर नहीं आएगा। यहाँ ये जो कुत्ता आया है रोटी की तलाश में आया है, रोटी की तलाश में आया है, और मैं अल्लाह का बंदा होने के नाते मुझे शर्म आती है कि कुत्ता भूखा चला जाए और मैं अपना पेट भर लूं। मुझे इस बात से शर्म आती है, इसलिए मैंने खुद भूखा रखना, खुद भूखा रहना मुनासिब समझा और कुत्तों के पेट को भर दिया। मुसलमानों ये अल्लाह वाले हैं जो कुत्ते को भी अपने घर से खाली हाथ नहीं भेजते। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो। सुभान अल्लाह, दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ। जी आला हज़रत फरमाते हैं साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। आपको बता दूं हज़रत शकीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह रिसाले कुशैरिया में है, जाकर कोई भी पढ़ सकता है। तमाम वाक़यात में रिसाले कुशैरिया अरबी ज़बान से बोल रहा हूँ, रिसाले कुशैरिया में है। अल्लामा शकीक बल्खी एक मरतबा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की ज़ियारत करने के लिए मदीना गए। कहाँ गए? मदीना गए। जब उनके पास गए और बैठे तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक हज़रत शकीक बल्खी से पूछ रहे हैं कि ये बताओ तुम तो बल्ख से आए हुए हो, अब ज़रा बल्ख के बारे में बताओ। एक लफ्ज़ है फुतूवत कहते हैं अरबी में औलियाए किराम के आदात व अतवार को, औलियाए किराम की खसलत को, और औलियाए किराम की क्या आदात हैं उनको फुतूवत कहा जाता है। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक पूछते हैं हज़रत शकीक बल्खी से कि ए शकीक बल्खी ज़रा ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ बल्ख में फुतूवत का क्या माना है, फुतूवत का क्या मतलब है? तो हज़रत शकीक बल्खी कहते हैं हुजूर मेरे यहाँ बल्ख में फुतूवत का माना ये है कि जब अल्लाह दे तो उस पर शुक्र अदा करो, न दे तो सब्र करो।
اللہ دے تو شکر ادا کیجئے اور نہ دے تو صبر کیجئے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں شقیق بلخی تمہارے یہاں بلخ میں فتوت کا یہ معنی ہے، سنو یہ معنی میری یہاں مدینے کے کتوں کا عالم، یہ تو مدینے کے کتوں کا یہ عالم ہے۔ مدینے کے کتے کو جب کچھ ملتا ہے تو کھا کر تم ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے، اور نہیں ملتا ہے تو خاموش بیٹھ کر صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شقیق بلخی پلٹ کر پوچھتے ہیں کہ حضور آپ کے ہاں مدینے میں فتوت کا کیا معنی ہے؟ آپ کے ہاں مدینے میں ولیوں کے عادات، ولیوں کے اطوار کسے کہا جاتا ہے؟ کیا معنی ہے فتوت کا؟ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں شقیق بلخی سنو میرے یہاں فتوت کا معنی یہ ہے کہ اللہ دے تو بانٹ دو، نہ دے تو شکر ادا کرو۔ اللہ دے تو بانٹ دو اور نہ دے تو شکر ادا کرو۔ شقیق بلخی کہتے ہیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ دے تو بانٹ دو، نہ دینے پر شکر کیسا؟ آج تک آپ نے کبھی دیکھا ہے بنا وجہ کے بنا کچھ دیے کوئی آپ کو تھینک یو بولتا ہے؟ جب آپ ایک گلاس پانی دیں گے تو وہ تھینک یو بولے گا، وہ شکریہ ادا کرے گا۔ شقیق بلخی کہتے ہیں حضور میں یہ تو سمجھ گیا دینے پر تو شکریہ ہے، نہ دینے پر شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اولیاء کرام کے مزاج کو سمجھیں، اور خاص کر مدینے کے ولیوں کو، اور خاص کر ان کے انداز کو جن کا تعلق مدینے والے سے ہے، جن کی نسبت مدینے والوں سے ہے۔ سادات کرام کی بارگاہ میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، اسی وجہ سے یہ واقعہ میں سنا رہا ہوں کہ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میاں سنیے، میاں سنیں، اگر اللہ دے گا تو یا تو دو طریقے سے دے گا، یا تو حلال طریقے سے دے گا یا تو حرام طریقے سے دے گا۔ شقیق بلخی فرماتے ہیں اگر دیا اور حرام طریقے سے تو اس پر عذاب ہے، حلال طریقے سے ہے حساب ہے۔ مدینے کے اولیاء کرام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے، حلال طریقے سے لینے پر شکریہ اس وجہ سے ادا کرتے ہیں کہ وہ حساب سے بچ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے جو مدینے والے ہوتے ہیں یا جن کا تعلق مدینے والوں سے ہوتا ہے وہ دل کھول کر نوازتا ہے۔ او زائرینو آپ یہاں آئے ہو، یہاں کے سجادگان دل کھول کر آپ کو فیض بانٹ رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں، آپ کو دل کھول کر بانٹ رہے ہیں اور آپ لے رہے ہو۔ دیکھیے اولیاء کرام کا نظریہ دیکھیے، اولیاء کرام کا طریقہ دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ دے گا یا تو حرام طریقے سے دے گا یا حلال طریقے سے دے گا۔ اگر حرام طریقے سے ہے تو عذاب ہے، حلال طریقے سے ہے تو حساب۔ اور اولیاء کرام شکریہ ادا کرتے ہیں نہ دینے پر تاکہ وہ حساب سے بچ جائے، حساب سے بچ جائے۔ یہ اولیاء کرام کا طور طریقہ ہے۔ اب میں ایک بات اور اگر اجازت میں تو بولوں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی آؤں گا تو اس سے آگے کی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔